جی میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی نہیں بس بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور قانون کے سارے تقاضوں کو توڑتے ہوئے اور اس کو رونتے ہوئے سزائیں دی گئی ہے، آئین اور قانون کے مخالف منافی سزائیں دی گئی ہے۔ نہ تو بی بی بشرا بی بی کا اس کیس کے ساتھ تعلق ہے، نہ کوئی گفٹ بشرا بی بی کے نام آیا ہے، نہ کوئی گفٹ بشرا بی بی نے لیا ہے، نہ کوئی گفٹ پہ دستخط ہے بشرا بی بی کی، نہ اس لسٹ میں بشرا بی بی کا نام ہے، نہ بشرا بی بی نے کوئی ریسیو کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک ٹرائل چلا تھا، اس میں بھی بشرا بی بی کا کوئی دور دور تک نام نہیں تھا۔ اگر الیکشن کمیشن میں چلا تھا یا سیشن جج کے سامنے چلا تھا تو شخانہ کا کمپلینٹ، تو ان دونوں میں کئی نام نہیں تھا۔ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ کہ عمران خان صاحب پہ پریشر ڈالے، اس کو بریک کرے اور اس کو سیاست سے آؤٹ کرے، اور لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ دیکھو ہی از ناؤ گان، ہی از آؤٹ، تو اس لیے آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں، اور یہ پہلے بھی ناکام ہو چکے، آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ اتنی جلدی ان کی کیا تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے، سیاسی انتقام لینے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر عدالتیں اس قسم کے فیصلے دیں اور وہ بنیادی حقوق کو بھی پامال کریں، تو عدلیہ کو تو رکھا گیا درجہ ہمارا عدلیہ کا آلریڈی 130 پر ہے، اس کا مطلب ہوگا پھر عدلیہ کا درجہ تو 260 پہ جائے گا۔ عدلیہ کو چاہیے کہ کوئی بھی پریشر ہو، وہ پریشر کو سسٹین کرتے ہوئے عوام کی بنیادی حقوق کی امین عدلیہ ہے۔ میری چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ ان سارے فیصلوں پہ آپ نظر رکھیں کہ عدلیہ کو اس طرح استعمال کیا جائے گا۔ کل ایک سٹیٹمنٹ جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے جس کو بیان ملزم کہا جاتا ہے، وہ بشرا بی بی کا ریکارڈ کیا جا رہا تھا، تو جج صاحب 5 مرتبہ اٹھے، پھر انہوں نے کہا کہ آج 10 بجے کے لیے کیس ہوگا۔ آج 10 بجے جب کیس ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو اکیوز کے ایبسنس کے بغیر انہوں نے کیس میں فیصلہ سنایا، اور ہم نے اسٹیٹمنٹ میں لکھا تھا کہ ہم گواہ پیش کریں گے۔ اور گواہ پیش کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ سرکار اپنا ایک گواہ لے کے آیا جس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ 300 کروڑ کا کیس ہے اور 300 کروڑ کی اس کی ویلیویشن ہوئی ہے۔ ایکچوئل ویلیویشن گراف کی طرف سے آئی ہے جو اتنی ہی ہے جتنی پہلے سے سرکار نے کروائی ہوئی تھی، جس سے سرکار کا پورا کیس پروسیکیوشن کا وہ ختم ہو جانا تھا۔ ہمیں اس لیے حق دفاع نہیں دیا گیا تاکہ کوئی چیز ریکارڈ پہ نہ آئے۔ تو اس قسم کی ججمنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں جب نورمبرگ پرنسپل ہو رہے تھے اور ہیومینٹی کے اگینسٹ ٹرائل چل رہے تھے، اس میں بھی 2 اصول بڑا واضح کیے تھے کہ کراس ایگزامینیشن کا رائٹ کبھی نہیں لیا جائے گا کرمنل کیس میں، اور حق دفاع کا حق دیا جائے گا۔ یہی تو ریزن ہے کہ اس وقت کے اکیوز بھی 82 وٹنسز لے کے آئے تھے ہماری اپنے ملک میں، جس پہ ہمیں فخر ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ اسلامی ہے، جمہوری ہے، عدلی آزاد ہے۔ اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ 2 رائٹ لے لو کہ آپ کہو کہ میں آپ کو کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیتا، اور اسی وقت میں کراس ایگزامینیشن کا موقع آپ نے چھین لیا، جبکہ ان کے 3 وکیل موجود ہیں اور وہ جج صاحب سے کہہ رہے کہ ہم کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ نے بھیجا، اور اسی سرکمسٹانسز میں آپ نے موقع چھین لیا کہ اس ڈیٹ سے پہلے والے ڈیٹ پہ ان کی وکیل موجود ہے اور انہوں نے بھی کراس کیا ہے۔ ہم کراس کرنا چاہتے، یہ کیسی سرکار ہے، یہ کیسی پروسیکیوشن ہے جو کیس کرنا بھی نہیں چاہتی، اور ٹیکنیکل بنیادوں سے یہ تو امپائر کو ملا کے ساتھ چلنے سے بھی بڑھ کر کوئی اور ورشن ہے۔ تو یہ بڑی سراسر زیادتی ہوئی، نا انصافی تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یہ ظلم ہوا ہے۔ جی، اس طرح یہ جو رپورٹ آ رہی ہے کہ وکلا آئی نہیں ہے، اس پر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ رات کو جج صاحب نے کہا تھا جب نکلے تو جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ چلے گئے کہ جو اس کو بلڈ پریشر ہے وہ چلے گئے ہاسپٹل میں، جیل کے ہاسپٹل میں۔ اس کے ریڈر نے اسٹیٹمنٹ واپس آ کر کے کہا کہ کل 10 بجے کے لیے 10 بجے کے لیے جب ہم آ جاتے تو روٹین میں چلتے چلتے 10:30 پونے 11 بج جاتے، اسی لیے بی بی بشرا بی بی راستے پر تھی کہ یہ سزا سنائی گئی۔ سویرے خان صاحب کو بلایا گیا، ان کو کہا جی آپ اسٹیٹمنٹ جمع کرو، انہوں نے کہا جی وکیل میرے آ رہے ہیں، بشرا بی بی بھی آ رہی ہے، اور اگر آپ نے کسی ملزم کو سزا دینی ہے تو وہ تو آ بھی جاتا ہے نا کورٹ کے سامنے۔ تو جج صاحب نے تو یہ بھی انتظار نہیں کیا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا تو اس کے ساتھ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ بی بی نے کہا ہے کہ میں نے گواہ پیش کرنے ہیں، خان صاحب نے کہا میں نے گواہ پیش کرنے، ہم اگر ڈاکومنٹ بھی پیش کرتے تو جج صاحب نے پھر بھی ہمیں وہ موقع دینا تھا۔ جج صاحب نے بیٹھتے ہی کہا اور سم کر کے صرف یہ اناؤنس کیا کہ 14 سال سے قید اور اتنا جرمانہ۔ جرمانہ کس چیز کی، قید کس چیز کی، اور بشرا بی بی کی قید اور جرمانہ کس چیز کی؟ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن، نتھنگ مور دین دیٹ۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نیب ایک طرف اپنے کیسز ایک لیڈر کے خلاف وڈرا کر رہا ہے اور دوسرے کو وہ بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہوئے سزائیں دلوا رہا ہے۔ تو یہ تو سیاسی انجینئرنگ سے اس مرتبہ بڑھ کے گیا ہے، اور عدلیہ کو کبھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب چیف جسٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم اپیل میں آئیں گے، قانون کے مطابق اپیل فائل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
ہمیں پھر بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں سنے گی اور جلد فیصلہ دے گی. بیل پہ بھی فیصلہ جلدی ہوگا اور اس کے جو اپیلیں ہیں اس پہ بھی فیصلہ جلدی ہوگا. لیکن اس سے یہ داغ عدلیہ نے آپ دو دینا ہے. عدلیہ پہ بڑا داغ دایا 2 دن میں. دونوں جج صاحبان نے جس طریقے سے پروسیڈ کیا، سائفر کے کیس میں اگر دیکھو تو جج صاحب نے جس طریقے سے پروسیڈ کیا، جس طریقے سے ہمارے خلاف پیش ہونے والے وکیلوں کو ہمارے وکلا بنا کے پیش کیا، ان کے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے، ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، وہ تیار بھی نہیں ہے، انہوں نے انسٹرکشن بھی نہیں ہے چیزوں سے. جج صاحب نے 2 منٹ میں فیصلہ سنا کے چلے گئے، رکے بھی نہیں. تو اسی سرکمسٹانسز میں اگر عدلیہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ لوگوں نے جتنا جدوجہد کیا عدلیہ کے لیے تو وہ تو بالا تر تھا نا، آئینی جدوجہد تھا کہ نیچے سے لوور کورٹ سے میں لوگوں کو انصاف ملے. ہم تو انصاف کے لیے اگر ایک دوسرے کے مخالفانہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم چلیں گے تو ہم ملک اور قوم کا فائدہ تو نہیں کریں گے. میری پی ٹی آئی کے سارے ورکر، سپورٹر اور پورے قوم سے اپیل ہے کہ وہ پرامن رہے، تحمل برداشت کا مظاہرہ کرے. عدلیہ پہ پھر بھی یقین رکھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ججمنٹ ہے ختم ہوگی، اور وہ فوکس رکھے کہ 8 فروری کے لیے تیاری کرے تاکہ اس سے ان کی توجہ نہ ہٹائی جائے اور اس کو کوئی ڈیلے اور پوسٹ پونمنٹ کی طرف نہ چلی جائے.